بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، وائٹ ہاؤس کے باہر 2 امریکی فوجیوں کو گولی مار دی گئی۔ حملہ آور کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ کے فوری بعد وائٹ ہاؤس بند کر کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق زخمی اہلکار تعلق ویسٹ ورجینیا نیشنل گارڈ سے ہے۔ گورنر ویسٹ ورجینیا کہتے ہیں زخمی اہلکاروں کے علاقے سے متعلق متضاد اطلاعات ملی ہیں۔ گورنر ویسٹ ورجینیا نے پہلے ایکس پر دونوں اہلکاروں کی ہلاکت کا بیان دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ پر امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ فائرنگ سے نیشنل گارڈز کے 2 اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں۔ شدید زخمی حملہ آوروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ زخمی اہلکاروں اور حملہ آور کو الگ الگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خدا نیشنل گارڈز، افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو محفوظ رکھے۔ میں اور میرا صدارتی عملہ عظیم افواج کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر ٹرمپ نے واشنگٹن میں جرائم میں اضافے پر نیشنل گارڈز کو تعینات کیا تھا۔ امریکی وزیر جنگ نے فائرنگ کے بعد مزید 500 فوجی واشنگٹن میں تعینات کرنے کا اعلان کیا اور کہا صدر ٹرمپ کی ہدایات پر مزید فوجی تعینات کر رہے ہیں۔ اور اب بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا بحرین میں پرتپاک استقبال۔ شاہی محل آمد پر وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیراعظم کی بحرین کے بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے وزیراعظم کو بتایا ریکارڈ میں موجود دستاویز کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح بحرین کے وکیل رہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو آرڈر آف بحرین پیش کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ بحرین۔ منامہ میں شاہی محل پہنچنے پر وزیراعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے وزیراعظم کی قصر قزیبیہ میں ملاقات ہوئی۔ شاہ بحرین نے وزیراعظم شہباز شریف کو بتایا کہ بحرینی دستاویز کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح بحرین کے بھی وکیل رہے۔ انہوں نے بحرین کی قانونی نمائندگی کی۔ بحرین کے بادشاہ نے وزیراعظم شہباز شریف کو آرڈر آف بحرین پیش کیا، جو عالمی سربراہوں کو پیش کیا جانے والا بحرین کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف اور بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم نے ولی عہد سے کہا پاکستان اور بحرین کے درمیان تجارت کا حجم 550 ملین امریکی ڈالر سے زائد ہے، جسے 3 سال میں $1 بلین تک لے جایا جائے گا۔ وزیراعظم نے ولی عہد سے گفتگو میں گوادر اور خلیفہ بن سلمان پورٹ میں رابطے بڑھانے کی بھی تجویز دی۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر بحرین پہنچے تو ولی عہد سلمان بن حمد الخلیفہ اور نائب سپریم کمانڈر بحرینی افواج نے استقبال کیا۔ بانی پی ٹی آئی اکیلا نہیں، اس کو لانے والے بھی مجرم ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا بانی کو لانے والوں سے پورا حساب ہونا چاہیے۔ شاید وہ کرکٹ کھیلنے آئے تھے، اس لیے ملک کا دیوالیہ نکال کر چلے گئے۔ چور ڈاکو کا کابینہ بنانے والے خود بڑے ڈاکو نکلے۔ ہم نے فتنے، فساد، گالی گلوچ کی سیاست کو شکست دی۔ شہباز شریف اور بن نواز کو مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکالا۔ اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے۔ پورا ان کا حساب لینا چاہیے۔ کرکٹ کھیلنے آئے تھے، وہی کھیلتے رہے یہاں پہ 5 سال۔ ملک کا، قوم کا دیوالیہ نکال دیا۔ نفرت، جھوٹ، گالی گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی، دنگا فساد اور فتنے کو بری طرح سے اللہ تعالیٰ نے شکست دی ہے۔ جو حالت کی انہوں نے، اس کا خمیازہ ہر پاکستانی بھگت رہا ہے۔ خود کئی فیصلے خود نہیں کر سکتے، بہت سارے فیصلے ہمارے غیروں کے ہاتھ میں انہوں نے دیے ہیں۔ میں شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز شریف صاحبہ کو شاباش دیتا ہوں۔ ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ اقتصادی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، اخلاقی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، معاشی انسانیت کا یہاں پہ دیوالیہ پن کر دیا گیا تھا۔ مشرف سے جنرل فیض تک سب نے کہا تھا نواز شریف ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ آج وہ سب کے سامنے بیٹھے ہیں۔ برملا کہتی ہوں پاکستان کا ماضی، حال اور مستقبل نواز شریف ہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں گرین بس دینے گئی تو پتہ چل گیا تھا میاں والی میں تبدیلی آ گئی۔ اب مخالفین کچھ بھی کہیں، عوام کو اصل اور نقل کی پہچان ہو گئی۔
میں میاں والی میں گرین بس لانچ کرنے گئی تھی، مجھے اس دن پتہ چل گیا تھا کہ میاں والی میں تبدیلی آ گئی۔ ہری پور خیبر پختونخوا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ریزاؤنڈنگ وکٹری پی ایم ایل این کو دی۔ ہر جگہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، اور ہمیں موروثی سیاست کا تانا دینے والوں نے کہیں اپنی بیوی کھڑی کی، کسی نے کہیں اپنا بھائی کھڑا کیا۔ اب آپ لاکھ تعویلیں گھڑتے رہے، بات یہ ہے کہ اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے، نہ آپ کے کوئی جلسوں میں آتا ہے، نہ آپ کے کوئی بہکاوے میں آتا ہے، نہ آپ کے بیانیے سے اب لوگ بیوقوف بنتے ہیں، کہ لوگوں کو اصل اور نقل کا فرق پتہ چل گیا۔ کوئی ایک ایسا سیاسی لیڈر 40 سال سے نہ صرف یہ کہ وہ سروائیو کر رہے، 3 دفعہ سازش کر کے ان کو نکالا گیا، مشرف سے لے کر جنرل فیض تک سب نے ایک ہی دعویٰ کیا کہ نواز شریف از ہسٹری۔ عمران خان نے بھی یہی کلیمز کیے، جس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے وہ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اس ملک کا پریزنٹ بھی وہ ہے، پاسٹ بھی وہ ہے، فیوچر بھی وہ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے قومی اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے، سرحدی خود مختاری اور ہر پاکستانی کا تحفظ اولین ترجیح ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وہ GHQ راولپنڈی میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قومی سلامتی ترجیح قرار دے دی۔ کہا قومی اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، ملک کی سالمیت، سیکیورٹی اور شہریوں کے تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، دشمن کے عزائم ناکام ہوں گے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب میں مزید کہا، افواج، ایجنسیاں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمت سے ڈٹے ہیں۔ پاکستان ایک باوقار ملک ہے اور اپنی صحیح جگہ ضرور پائے گا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، خطہ جیو پولیٹیکل مقابلے، سرحد پار دہشت گردی اور ہائبرڈ خطرات سے گزر رہا ہے۔ بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی اور معلوماتی جنگ نئے محاذ ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، مارکہ حق میں پیشہ ورانہ کارکردگی سے پاکستان کا عالمی قد بڑھا ہے۔ ہماری بڑی طاقت قومی وحدت ہے، ہر شہری کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ پائیدار امن و استحکام کے لیے قومی ہم آہنگی اور ادارہ جاتی تعاون ناگزیر ہے۔ ISPR کے مطابق شرکاء کو غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری ملک گیر کارروائیوں سمیت اسمگلنگ، منشیات اور منظم جرائم کے خلاف کارروائیوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی اور بارڈر کنٹرول اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں الوداعی تقریب، مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب کے شرکاء سے خطاب میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کہنا تھا، ملک کی دفاع ناقابل تسخیر اور مسلح افواج ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ موجودہ جیو اسٹریٹجک ماحول میں مضبوط دفاع قومی سلامتی کی بنیاد ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کیا، ملک کے دفاع کے لیے افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے فوج میں 40 سال خدمات انجام دیں، 3 سال چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی رہے۔ سیکرٹری ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کی آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایران سے قریبی تعاون پر زور دیا۔ علی لاریجانی نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ طویل مدتی استحکام کے لیے پاکستان اور ایران کے باہمی تعاون پر اتفاق کیا۔ پاکستان امریکہ سے ایران کے مسائل حل کروائے، ایران پاک افغان کشیدگی کم کروانے کو تیار ہے۔ سیکرٹری ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے کہا، امریکہ سے اچھے تعلقات کے باوجود پاکستان نے ایران کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان اور ایران میں انٹیلیجنس شیئرنگ دو طرفہ تعاون کا حصہ ہے۔ امید ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے میں حائل رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ جنگ میں حمایت کے بعد ضروری تھا کہ خود جا کر پاکستان کا شکریہ ادا کروں۔ پاکستان اور افغانستان میں اختلافات سے ہم بہت پریشان ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے جو ممکن ہوا کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ مشق البتار 2 اختتام پذیر ہو گئی۔ ISPR نے بتایا تربیتی مشقیں 18 سے 26 نومبر تک سعودی عرب کے شہر تبوک میں منعقد ہوئیں۔ مشقوں میں اسپیشل سروسز گروپ اور سعودی دستوں نے شرکت کی۔ GOCSSG نے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں شریک دستوں نے پیشہ ورانہ مہارت اور خصوصی آپریشنز کا مظاہرہ کیا۔ مشقوں میں دھماکہ خیز مواد تلف کرنے اور انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کی
تربیتی مشقوں میں دونوں ممالک کے فوجی رابطے مزید مستحکم ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے، کچھ لوگ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں چاہتے، اپنا حق کسی کو چھیننے نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پشاور جلسے سے خطاب، کہا ہم نے حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ ہر منگل کو ہمارے تمام اراکین پارلیمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جمع ہوں۔ بیرسٹر گوہر نے خطاب میں کہا کبھی کسی صوبے پر چڑھائی نہیں کی، ہری پور الیکشن میں ہمیں پھر مایوس کیا گیا، جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میرے پاکستانیوں، ہم نے عمران خان کی جو حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا ہر حق استعمال کرنا ہے۔ ہر منگل کو ہماری جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں، ہمارے ایم این ایس، ہمارے ایم پی ایس، ہمارے سینیٹرز، ان سب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کبھی کسی صوبے پہ چڑھائی نہ کی ہے، نہ کرے گی۔ ہمارا ارادہ کسی صورت قبضے کا نہیں تھا، ہم اپنے حقوق کے لیے نکلے تھے۔ خان صاحب ہمیشہ اس تحریک کو خود لیڈ کرتے ہیں، ان کی انسٹرکشن آتی ہے، ان کے انسٹرکشن پہ چلیں گے۔ نئے وزیر اعلیٰ کے پی کو بہت بے سروسانی میں صبح ملا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے آتے ہی مثبت کام کیے، امن جرگہ بلایا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا گورنر راج سے متعلق کوئی بات نہیں ہو رہی۔ سروسامانی کی حالت میں ان کو یہ صبح ملا، اور جب چیف منسٹر صاحب نئے آئے، انہوں نے آتے ہی ایک پازیٹیو نیگیٹو پوائنٹ دونوں چیزوں پہ ڈسکشن ان کی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک اسپیکر صاحب کے ساتھ مل کر ایک امن جرگہ کال کی۔ صوبے میں امن کے لیے، صوبے میں ترقی کے لیے ہمیں وفاق کی اشد ضرورت ہے کہ صوبے کی ترقی کی بات ہوگی، امن و امان کی بات ہوگی، بالکل ہم صوبائی حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ آپ کی تبدیلی سے متعلق بھی کافی چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں، گورنر راج سے متعلق کافی باتیں آ رہی تھیں۔ اس وقت ایسا کوئی چیز پہ کوئی ایسی چیز ڈسکشن ہو رہی ہے تبدیلی کی، تو مجھے تو کسی نے کہا، میں بھی سوشل میڈیا اور میڈیا سے سن رہا تھا۔ تنخواہ دار طبقے کا پچھلے سال انکم ٹیکس تقریباً 55% سے زائد بڑھا، لیکن لوگوں کی اصل انکم میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا اس وقت ملک میں 11 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے ہیں۔ گزشتہ 5 سالوں میں شرح نمو مشکل سے 2.5 سے 3% ہے۔ کلاس جو ہے پاکستان کی، ان کی ٹیکس پیمنٹ جو ہے، انکم ٹیکس تقریباً 55% سے زیادہ بڑھی ہے ایک سال میں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے ریٹس ایڈجسٹ نہیں کیے۔ جب آمدنی بڑھتی ہے افراط زر کی وجہ سے، تو آپ کو ریٹس کو آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ ریئل انکم میں کوئی اضافہ نہیں مگر ٹیکس میں اضافہ۔ سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سال شرح نمو کا ایوریج جو ہے مشکل سے 2.5 سے 3%، جبکہ آپ کے پاپولیشن میں اضافہ سالانہ 2.5%، یعنی کہ فی کس آمدنی میں پچھلے 5 سال میں نہ ہونے کے برابر کوئی اضافہ ہے۔ اکانومی آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے، یہ بہت پریشان۔ اگر ہم سینسس کو مان لیں تو بے روزگاری کا پیمانہ 22%، غربت کا پیمانہ 45%۔ ہمارے ہاں اس وقت 11 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے آ چکے ہیں۔ کراچی میں کے الیکٹرک نے دھابیجی گرڈ اسٹیشن پر سالانہ ہائی ٹینشن کا شیڈول جاری کر دیا۔ مینٹیننس کا شیڈول جاری کیا گیا، جس کے مطابق گرڈ اسٹیشن پر سالانہ مینٹیننس آج کی جائے گی۔ مینٹیننس کے کام کا دورانیہ صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک ہوگا، جس کے باعث دھابیجی سے شہر کو 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شٹ ڈاؤن سے لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل کالونی، ڈیفینس، چینسر ٹاؤن، جنا ٹاؤن، نارتھ ناز آباد اور گلبرگ ٹاؤن کے علاقے متاثر ہوں گے۔ واٹر بورڈ حکام کے مطابق اس دوران 550 گیلن پانی کی یومیہ فراہمی برقرار رہے گی۔ قارون جہر پہاڑ کی کٹائی کے خلاف کراچی میں وکلاء نے ریلی نکالی، پی آئی ڈی سی پر احتجاج کیا، کہا پہاڑ کے بچاؤ کے لیے ہر سطح پر احتجاج کریں گے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن اور سندھ حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر شاہ نے کہا پہاڑ پر پیپلز پارٹی کا بھی وہی موقف ہے جو وکلاء کا ہے۔ کارپوریٹ فارمنگ اور دیگر معاملات پر بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ وکلاء نے کہا پہاڑ کی اراضی 21,000 نہیں 2 لاکھ ایکڑ ہے، سب کو ورثہ قرار دیا جائے۔ قارون جہر کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، وکلاء کو اعتراض ہے تو عدالت جائیں۔ سڑکیں بند کرنے والوں کو کہتا ہوں حکومت کے پاس سارے آپشن موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں دلیل دینے والوں کا سڑکوں پر آنا نامناسب ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے لوگ تھر کول کے بارے میں کہتے تھے، اس وقت تھر نے پاکستان کو بدلا ہوا ہے۔
कानून जर हमारा असासा है, श्योर करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी उस पे कोई समझौता नहीं करेगी, लेकिन उसके साथ साथ तरक्की की राह में अगर कोई हायल होता है तो उसको हम जरूर कायल करेंगे। वकील अपनी आर्ग्यूमेंट अपनी जबान से लोगों को कायल करते हैं, रोड पे आके कायल करने वाली मुझे बात समझ नहीं आई। मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि अगर कोई लोगों को तकलीफ दे, हुकूमत के पास वो सारे तरीकेकार मौजूद है। अगर किसी कानून पे एतराज है, कोर्ट में जाएं। पंचायती एक्ट में वो कौन सी तरमीम ला रहे हैं? क्या एमक्यू के दबाव में अभी तक वो तरमीम मेरे सामने नहीं है। हमने कुछ डिस्कशंस की हैं, किसी के दबाव में नहीं। हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को साथ लेके चलेंगे, जो भी तरामीम होंगी ये खुलेआम आएगी। कराची में 15 अफराद ने घर में घुसकर एक शख्स को कत्ल कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अफजल खान। गुलशन मेमार नॉर्दर्न बाईपास के घर में कलाशनकोफ बरदार डाकुओं का धावा। मुल्जिमान रात गए सीढ़ी लगाकर घर में दाखिल हुए और मुजाहिमत पर फायरिंग करके 58 साला नूर बहादुर को कत्ल कर दिया। गुलशन मेमार पुलिस सुबह तक वाक़े से लाइल्मी का इजहार करती रही। नूर बहादुर भाई है, इस गेट कटा, इसने गेट खोला, चोर ने डायरेक्ट फायरिंग किया, डायरेक्ट इधर सर में गोली लगा और 1 पाइप पे फोन करता रहा 2 घंटे, नहीं स्विच ऑफ फोन उठा रहा था मेमार वाला, न 1 पाइप वाला आ रहा था। मकतूल चंद रोज कबल गुलशन मेमार में फोत हो जाने वाले रिश्तेदार की ताजियत के लिए पेशावर से कराची आया था। हमारा जो मेहमान आया था पेशावर से, ये हमारे इस औरंगजेब भाई के वालिद का इंतकाल हुआ था, जिसका 4था दिन था। मेहमान थे, अब मेहमान भी हमारे महफूज नहीं हो तो हम क्या महफूज रहेंगे इधर। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने घर से कोई चीज नहीं लूटी। वाक़े पर जाती रंजिश और दीगर पहलुओं से तहकीकात जारी है। वाहिकीन का कहना है कि गुलशन मेमार में घरों के अंदर डकैतियां करने वाला गैंग काफी अरसे से सरगर्म है, जिसकी गिरफ्तारी और वारदातों की रोकथाम में पुलिस नाकाम नजर आती है। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के शिमाली इलाका जात आज भी शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीव, चतराल, स्वात में मौसम सर्द रहेगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। कराची और सिंध के दीगर अजला में मौसम खुश्क, रात में सर्द रहने का इम्कान है। मलका कोहिस्तार मरी में बर्फानी सीजन की आमद है और मौसम की शिद्दत से निमटने के लिए जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे भी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। अरसलान अयाज की रिपोर्ट। कोहिस्तार मरी में इस साल शदीद सर्द मौसम की पेशनगोई की गई है। बर्फानी सीजन की आमद के पेश नज़र महकमा हाईवे ने बर्फ हटाने के लिए जदीद मशीनरी खरीदी है, तो दूसरी जानिब 1122 और दीगर झैली इदारों ने बर्फबारी की सिचुएशन से निमटने के लिए मशकें शुरू कर दी हैं। 1122 और TDCP सयाहों को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए पुरज़म है। तमाम महकमों की मशकें हो चुकी हैं, तमाम मशीनरी यहाँ पे अवेलेबल है और हर तरह की सहूलत मुहैया की जाएगी। हमारा ट्री हाउस जो है, पाकिस्तान का पहला ट्री हाउस पंजाब का, वो बहुत पॉपुलर हुआ है। उसके साथ पतराडा टॉप पे 3 और बन रहे हैं और 4 जो हैं वो कोटली सितिया में बनने जा रहे हैं। 2 नई चेयर लिफ्ट लग रही हैं, ग्लास ट्रेन आ रही है, स्काई ग्लास वॉक पे ब्रिज आ रहा है, पंडेकर टूरिस्ट बस है, गोल्फ कार्ट्स है, अम्ब्रेला स्ट्रीट है। तो हम TDCP की तरफ से पतराटा में लोगों को खुशामदीद कहते हैं। जिले इंतजामिया और तमाम ज़ैली मुतल्लिका इदारों ने बर्फबारी सीजन से निमटने के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है। कैमरामैन शबीर सियाल के साथ अरसलान अयाज, ARY न्यूज़, मरी। टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने फेसबुक ग्रुप्स के लिए नया फीचर मुतारिफ करा दिया, जिससे सार्फिन अपनी शनाख्त छुपाने या हकीकी नाम के बजाय अपनी मर्जी का निक नेम इस्तेमाल कर सकेंगे। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतों में आग से 36 अफराद हलाक हो गए, दर्जनों बुरी तरह झुलस गए। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। वोंग फो कोर्ट में 8 ब्लॉक पर मुश्तमिल रिहायशी कॉम्प्लेक्स में 2000 यूनिट हैं। तेजी से फैलती आग ने चारों टावर्स को लपेट में ले लिया। 300 अफराद लापता हैं। 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स शोले बुझाने में मसरूफ हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग इमारत के गिर्द लगे लकड़ी के जंगले में भड़की। कुछ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।